بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک عالم سے کہیں سہو ہو جائے گا تو پھر اسی سہو کو متعدد علماء نقل کرتے ہیں، تو ایک مفتی کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ ایسا کہیں نہ ہو کہ کسی سے کوئی خطا ہوئی ہو تو اسی خطا کو ہم بھی نقل کر دیں، اور اسی طرح سے متاخرین کی کتب کے حوالے سے کہ اس سے فتویٰ دینا کب درست ہے کب درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ رضوان ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خود مطالعہ کرتا ہے کتابیں اور اس کے ذریعے اسے جانکاری بھی ہو جاتی ہے، یا بعض مشائخ سے اس نے علم حاصل کر لیا، تو محض کتاب مطالعہ کرنے سے یا بعض مشائخ سے علم حاصل کرنے کی بنیاد پر کیا اس کے لیے درست ہے کہ وہ فتویٰ دے؟ تو یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ رضوان نے کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اس قول یا اس رائے پر امام ابن حجر علیہ رحمۃ رضوان کا قول نقل کیا ہے، کیونکہ ایسا شخص عام طور سے فتویٰ کے رموز اور اس کے حالات سے واقف نہیں ہوگا، تو اس کی بنیاد پر غلطی ہوگی اور نقصان دہ بھی ثابت ہوگا۔ اس لیے کسی بھی عالم یا کسی بھی فرد کو اگر فتویٰ دینا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اہل سے وہ چیزیں حاصل کر لے اور پھر اسی کے مطابق وہ فتویٰ دے، بغیر ان کے اہل سے یا اس علم کے اہل سے فتویٰ حاصل کیے وہ فتویٰ اسے نہیں دینا چاہیے، اور ایسے کام پر اسے جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه لم يكن له شيخ، اور میں نے علامہ ابن حجر کے فتاویٰ میں دیکھا کہ آپ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو پڑھتا ہے اور کتب فقہیہ کا خود سے مطالعہ کرتا ہے اور اس کا کوئی شیخ نہیں، اور فتویٰ دیتا ہے اور اپنے کتب کے مطالعہ پر اعتماد کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ فاجاب بقولہ، تو امام ابن حجر علیہ رحمۃ رضوان نے جواب دیا کہ اس کے لیے کسی بھی صورت میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص عامی ہے، جاہل ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بل الذی یأخذ العلم عن المشائخ المعتبرین لا یجوز له ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، بلکہ وہ شخص جو مشائخ معتبرین سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک یا دو کتابوں سے وہ فتویٰ دے دے۔ بل قال النووی رحمہ اللہ تعالی، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ 10 اور 20 کتاب پڑھ کر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ قد یعتمدون کلهم على مقالۃ ضعیفہ فی المذہب فلا یجوز تقلیدهم فیہا، کیونکہ سب کے سب کبھی ضعیف قول پر مذہب میں اعتماد کر لیتے ہیں، تو اس میں ان مشائخ کی تقلید جائز نہیں، بخلاف الماہر الذی اخذ العلم عن اہلہ، برخلاف ماہر شخص کے جس نے علم اس کے اہل سے حاصل کیا، وصارت لہ فیہ ملکۃ نفسانیہ، اور اسے ملکہ نفسانیہ اس میں حاصل ہو گیا، فإنہ یمیز الصحیح من غیرہ، تو یہ شخص کیا ہے، صحیح کو اس کے غیر سے ممتاز کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدَّ بِهِ، اور مسائل کو جانے گا اور جو اس سے متعلق ہے قابل اعتماد طریقے سے۔ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ، تو یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو فتویٰ دے گا اور اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بن سکے۔ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْصَبَ الشَّرِيفَ التعزیر البلیغ والزجر الشدید الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبیح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى والله تعالی عالم۔ اور ان کے علاوہ تو فیلزمہ، تو لازم ہوگا اگر وہ یہ منصب شریف کو حاصل کرے
تو اس کو تعزیر بلیغ لازم ہے اور زجر شدید لازم ہے، جو اس طرح کے لوگوں کو اس امر قبیح سے روک سکے جو بہت سارے مفاسد کا دروازہ کھولتا ہے جس کا شمار نہیں۔ یعنی یہاں پر امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان، امام ابن حجر، امام نووی کے رائے کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو محض کتاب مطالعہ کر کے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، یا بعض مشائخ سے ایسے ہی علم حاصل کر لیا اور وہ 2-4 کتابوں کے ذریعے یا 8-10 کتابوں کے ذریعے فتویٰ دے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کتابوں پر وہ اعتماد کرتا ہے وہ لوگ قول ضعیف پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے، مسئلہ بتانے کی اجازت ہے وہ بحیثیت فتویٰ، تو اسے چاہیے جو اہل فتاویٰ ہیں ان سے علم حاصل کرے اور یہاں تک کہ اس کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے اور قابل اعتماد مسائل پر اس سے واقفیت ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب وہ لوگوں کا فتویٰ دے گا اور وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بن سکے۔ رہی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی شخص اس منصب عظیم پر زبردستی فائز ہونا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے قبیح امر سے وہ باز آ جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کا فتویٰ دینا یہ بہت سارے مفاسد کا دروازہ کھولتا ہے۔ دیکھیے آج اپنے ہندوستان کے بھارت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو جس کو دیکھیے وہی فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے، مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں بھائی چلیے وہ علم حاصل کیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تدریب بھی حاصل کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی نہ کہیں سے تدریب ہوئی ہے، نہ کوئی مشق ہوا ہے، نہ قانون ضابطہ جانتے ہیں، بس فتویٰ دینے لگے اور دیتے دیتے بس ان کا معاملہ ایسے ہو گیا، تو جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل بگڑتے ہیں اور آپ اور ہم سب لوگ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے اور اسی اعتبار سے ہی یہ فتاویٰ وغیرہ جاری کرنا اور لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے فتویٰ کے تعلق سے ہم نے ایک مضمون لکھا، اگر آپ چاہیں تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ الکلام عن الفتویٰ علی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے مطابق فتویٰ دینے پر گفتگو۔ وقول او کان ظاہر روایہ معناہ انما کان من المسائل فی الکتب التي روت عن محمد بن الحسن روایت ظاہرہ یفتى به وان لم يصرحوا بتصحیحہ، نعم لو صححوا روایتا اخرى من غیر کتب ظاہر روایہ یتبع ما صححہ۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ظاہر الروایہ میں ہے تو وہ مفتاب قول ہوگا اگرچہ اس کی صراحت نہ کی ہے کہ یہ مفتاب قول ہے اور اسی کی اتباع کی جائے گی۔ ہاں اگر مشائخ معتبرین جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ تصحیح کر سکیں کہ فلاں رائے صحیح ہے یا فلاں قول صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اگر انہوں نے ظاہر روایہ کے خلاف تصحیح کی ہے تو پھر اب اس صورت میں ان کی اتباع کی جائے گی۔ اور میرا یہ قول کی یا یہ کہ ظاہر روایہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مسائل جو ان کتب میں ہوں جو محمد بن حسن علیہ رحمۃ و رضوان سے مروی ہے روایت ظاہرہ کے طور پر، یفتیٰ بھی تو اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اگرچہ اس کے تصحیح کی صراحت نہ ہو۔ ہاں اگر کتب ظاہر روایہ کے علاوہ میں سے کسی دوسرے روایت کی ان لوگوں نے تصحیح کی ہے تو اسی کی اتباع کریں گے جس کی انہوں نے تصحیح کی ہے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی، اگر ظاہر روایہ میں مسئلہ ہے تو اسی کی اتباع کریں گے۔ ہاں اگر اس کے خلاف قابل اعتماد علماء نے تصحیح کی ہے تو اب اس تصحیح کی اتباع کی جائے گی، ظاہر روایہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قال العلامہ طرطوسی فی انفع الوسائل فی مسألۃ الکفالہ الی الشہر ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر الروایہ لا بالروایہ الشاذہ الا ان ينص على ان الفتوى علیہ۔ علامہ طرطوسی انفع الوسائل میں مسألۃ الکفالہ الی الشہر کی بحث میں فرماتے ہیں کہ قاضی مقلد کو جائز نہیں ہے کہ وہ حکم دے مگر ظاہر روایہ کے مطابق ہی، روایت شاذہ کے مطابق اسے اجازت نہیں، مگر اس صورت میں کہ وہ صراحت کر دیں کہ فتویٰ روایت شاذہ پر ہی ہے۔ یعنی اگر مقلد ہے، قاضی ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے تو اس کو ظاہر روایہ کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہے۔ ہاں اگر روایت شاذہ کے مطابق تصریح کر دی ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے
تو اب ایسی صورت میں روایت شاذہ پر فتویٰ دے سکتے ہیں، اس کے بغیر ظاہر روایت سے عدول کی اجازت نہیں۔ وکتب ظاہر روایات اتت ستہ وبالاصول ایضا سمیہ صنفها محمد الشیبانی حرر فیہ المذہب النعمانی الجامع الصغیر والکبیر والسیر الکبیر والصغیر ثم الزیادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط کذا له مسائل النوادر اسنادها فی الکتب غیر ظاہر وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ امام بن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان کتب مذہب کے جو اقسام ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے ظاہر الروایہ، اور دوسرے ہیں نوادر، اور تیسرے ہیں فتاوی اور واقعات۔ اور کتب ظاہر الروایات 6 ہیں جو اصول سے موسوم ہیں۔ ان کی تصنیف محمد بن شیبانی علیہ رحمۃ و رضوان نے کی ہے۔ آپ نے اس میں مذہب نعمانی کو بیان کیا ہے۔ کتب ظاہر روایہ کون کون ہیں؟ وہ یہ ہیں: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط، زیادات، تواترت بالسند مضبوط، سند مضبوط یعنی ظاہری سند اور پختہ سند کے ساتھ یہ متواتر ہے، یعنی ظاہر الروایات کے جو مسائل ہیں وہ متواتراً مروی ہیں، ہم تک پہنچے ہیں۔ قضا لہو مسائل النوادر، اسی طرح آپ کے یعنی محمد بن شیبانی علیہ رحمۃ و رضوان کے مسائل النوادر ہیں۔ اسنادھا فی الکتب غیر ظاہر، اس کی اسناد کتب میں غیر ظاہر ہیں، واضح نہیں ہیں، یعنی جس طرح کتب ظاہر الروایہ کی سندیں بالکل متواتر ہیں، واضح ہیں، مشہور ہیں، اس طرح نوادر کے مسائل کے جو راوی ہیں اس کی سندیں بالکل اتنی واضح نہیں ہیں، بلکہ اس سے کم درجہ کی ہیں۔ وبعدها مسائل النوادر، اور اس کے نوازل، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مسائل النوازل یعنی وہی فتاوی اور واقعات۔ خرجہ الاشیاخ بالدلائل، شیوخ کرام نے ان مسائل کو دلائل کے ذریعے تخریج کیا۔ تو اس طرح سے مسائل حنفیہ کے 3 طبقات ہیں: ایک ظاہر روایت کے مسائل، دوسرے نوادر کے مسائل، اور تیسرے نوازل یعنی فتاوی اور واقعات کے مسائل۔ اس کی تفصیل یہاں پہ امام ابن عابدین شامل رحمۃ و رضوان پیش کر رہے ہیں۔ اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفیہ علی 3 طبقات، جان لو کہ ہمارے حنفی اصحاب کے مسائل 3 طبقات کے اعتبار سے ہیں۔ الاولی مسائل الاصول وتسمى ظاہر الروایہ ایضا، پہلا کیا ہے؟ مسائل اصول، اور اس کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اصول کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے اور ظاہر الروایہ کو اصول بھی کہتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ مسائل رویت عن اصحاب المذہب وهم ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم ظفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب سے مروی ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالی، اور ان کو علماء ثلاثہ کہا جاتا ہے، اور کبھی ان کے ساتھ امام ظفر اور امام حسن اور ان کے علاوہ ان کو بھی لاحق کر دیا جاتا ہے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہ کو اخذ کیا۔ لیکن غالب اور شائع ظاہر روایہ میں یہی ہے کہ ان تینوں کا قول ہو یا ان میں سے بعض کا قول ہو، یعنی ظاہر الروایہ اصحاب مذہب سے جو روایت ہیں مسائل وہ ہیں، اور اصحاب مذہب کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد، یہی عام طور سے 3 لوگوں کے قول اور ان کی فکر اور ان کی رائے ہوتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی امام ظفر، امام حسن وغیرہ جن لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان سے فقہ حاصل کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن غالب اور شائع کیا ہے کہ تینوں ائمہ کرام یا ان تینوں میں سے کسی ایک کا جو قول ہوتا ہے یا ان کی رائے ہوتی ہے اسی کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ثم هذه المسائل التي تسمى بظاہر الروایہ والاصول هي ما وجد، پھر یہ مسائل جن کو ظاہر روایہ اور اصول کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جو امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان کی کتب میں موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں: مبسوط، زیادات، جامع صغیر، سیر صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرِّوَایَہ، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر الروایہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا رُوِیَتْ عَنْ مُحَمَّد بِرِوَایَتِ الثِّقَاتِ،
فہی ثابتۃ عنہ اما متواترۃ او مشہورۃ عنہ۔ اور ظاہر روایہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ امام محمد سے ثقات روایت کے ذریعے مروی ہے اور یہ ان سے ثابت ہے، یا تو بطور تواتر یا تو بطور مشہور، یعنی ثقات بھی ہیں اور یہ کیا ہے تواتر کے طور پر یا بطور شہرت امام محمد سے ثابت ہے، اس لیے اس کو کیا ہے ظاہر روایہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو مسائل کا ہے وہ مسائل النوادر ہے، وہی مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب المذکورین لیکن لا فی الکتب المذکورہ، یہ وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب جو مذکور ہوئے انہی سے مروی ہے لیکن کتب مذکورہ میں نہیں، بلکہ یا تو دوسری کتب میں جو امام محمد علیہ رحمہ کی ہے، جیسے کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات۔ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا غَيْرُ ظَاهِرِ روایہ، اور اس کو ظاہر روایہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّهَا لَمْ تُرْوَى عن محمد، کیونکہ امام محمد علیہ رحمت رضوان سے یہ مروی نہیں ہے روایت ظاہرہ ثابتہ صحیحہ کے ذریعے جیسے کہ کتب اولیٰ کی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مسائل نوادر بھی اصحاب مذہب ہی سے مروی ہوتے ہیں، لیکن یہ مسائل کیا ہے کتب مذکورہ میں نہیں ہوتے بلکہ دوسری کتب میں ہوتے، جیسے کہ امام محمد علیہ رحمت رضوان کی ان چھوں کے علاوہ کتابیں کیسانیات ہیں، ہارونیات ہیں۔ اور پھر ان کو غیر ظاہر روایہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ امام محمد سے یہ ظاہر روایہ کے مسائل کی طرح مروی نہیں، اتنی پختہ سند نہیں ہے، اتنی شہرت نہیں ہے اور تواتر اس طرح کا نہیں ہے۔ وَإِمَّا فِي کتب غیر محمد، اور یا تو امام محمد علیہ رحمہ کے علاوہ کی کتب میں ہے، جیسے کتاب المجرد امام حسن بن زیاد وغیرہ کی، اور اسی میں سے کتب العمالی ہے امام ابو یوسف کی۔ تو اس طرح سے اصحاب مذہب ہی سے مروی ہے، لیکن ان چھو کتاب یعنی کتب ظاہر روایہ جن کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ان کو کیا ہے مسائل نوادر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ عمالی کی تھوڑا وضاحت کر رہے ہیں۔ والعمالی جمع املا، عمالی کیا ہے؟ یہ املا کی جمع ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم بیٹھے اور اس کے ارد گرد تلامذہ قلم کاغذ لے کر بیٹھیں اور عالم کلام کرے ان چیزوں سے یا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی علم کے بارے میں ان کے دل پر ظاہر کیا۔ وَتَكْتُبُهُ التَّلَامِذَةُ، اور تلامذہ اس کو لکھیں، يَجْمَعُونَ مَا يَكْتُبُونَهُ، تو اس کو جمع کریں جو لکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ کتاب ہو جائے، تو اس کا نام املا اور عمالی ہے۔ یعنی یہ احناف کے نزدیک اس صورت میں کیا ہے املا اور عمالی بولتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَادَةُ السَّلَفِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، اور یہ فقہاء و محدثین اور اہل لغت کے جو مشائخ ہیں ان کی یہ عادت تھی۔ وغیرہ فی علومہم، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم کے بھی مشائخ کی بھی یہ عادت تھی۔ فَانْدَرَسَتْ لِذَهَابِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو علم اور علماء کی جانب کی وجہ سے اس طرح کا طریقہ ختم ہو گیا اور اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ وَعُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ يُسَمُّونَ مِثْلَهُ تعلیقہ، اور علماء شافعی جو ہیں کیا ہیں اس طرح کی چیز کو تعلیقہ کہتے ہیں، یعنی تعلیق سے موسوم کرتے ہیں۔ تو احناف اس طرح کی تعلیم کو، اس طرح کے درس کو کیا ہے املا اور عمالی بولتے ہیں، اور شافعیہ کیا ہے اس کو تعلیقہ بولتے ہیں۔ وَإِمَّا بِرِوَایَاتٍ مُفْرَدَةٍ مثل روایت ابن سماع و معلی بن منصور وغیرہما فی مسائل معینۃ، اور یا تو وہ روایتیں جو تنہا خاص مسائل میں ذکر کی گئی ہیں، جیسے امام ابن سماع، معلی بن منصور وغیرہ کی بعض متعین مسائل کے بارے میں۔ تو اس طرح سے مسائل نوادر اصحاب مذہبی سے مروی ہوتے ہیں، لیکن وہ کتب ستہ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو امام محمد کی جیسے کیسانیات، ہارونیات وغیرہ، یا امام محمد کے علاوہ کتب میں جیسے کہ مجرد امام حسن بن زیاد وغیرہ کی، یا عمالی امام ابو یوسف وغیرہ کی، یا وہ مرویات جو خاص مسائل میں ذکر کی گئی ہیں جیسے کہ ابن سماع وغیرہ کی۔ تو اس طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں مسائل نوادر۔ یہ دوسرا طبقہ ہوا۔ اب تیسرا طبقہ ہے مسائل نوازل کا، جس کو فتاوی اور واقعات بھی کہتے ہیں۔ اس کو دیکھیے، الفتاوی والواقعات، اور یہ وہ مسائل ہیں جس کو مجتہدین متاخرین نے استنباط کیا جب ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، اور انہوں نے اہل مذہب متقدمین سے کوئی روایت اس میں نہیں پائی، اور وہ ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے اصحاب اور ان کے اصحاب کے اصحاب، اور اسی طرح یہ جاری رہا، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اور موضع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا و کتب التواریخ، اور ان کے پہچاننے کی جگہ کیا ہے
جو ہمارے اصحاب کے کتب طبقات ہیں اور کتب تواریخ ہیں، وہاں سے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ فمن اصحاب ابی یوسف، تو اصحاب امام ابی یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے جیسے عصام بن یوسف ابن رستم، محمد بن سماع، ابو سلیمان جوزجانی، ابو حفص بخاری ومن بعدہم، اور ان کے بعد دوسرے لوگ جیسے محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل و نصیر بن حیہ و ابو النصر قاسم بن سلام۔ تو اس طرح سے یہ تیسرے طبقہ کے لوگ ہیں جو اصحاب ائمہ کرام ہیں۔ وہ انہوں نے یہ مسئلہ کب اخذ کیا؟ اس وقت جب ان سے پوچھا گیا اور اصحاب مذہب متقدمین یعنی امام اعظم وغیرہ سے کوئی صراحت اس میں نہیں ملی، تو انہوں نے دلائل وغیرہ کے ذریعے ان مسائل کا حکم بیان کیا، تو وہ فتاوی اور واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب المذهب، اور کبھی اتفاقاً وہ لوگ اصحاب مذہب کی دلائل اور اسباب کی بنیاد پر جو ان پر ظاہر ہوئے اس کی بنیاد پر وہ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وَأَوَّلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِي فَتَاوَاهُمْ فِيمَا بَلَغَنَا کتاب النوازل للفقیہ ابو اللیث السمرقندی، اور پہلی کتاب جو ان کے فتویٰ میں جمع کی گئی جو ہمیں معلوم ہوئی وہ کتاب النوازل ہے جو فقیہ ابو اللیث السمرقندی کی ہے۔ یعنی اب یہ بھی یہاں پہ اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جو تیسرے طبقے کے علماء ہیں یا جو فتاوی اور واقعات ہیں، یہ کیا صحابہ مذہب کی کبھی مخالفت بھی کرتے ہیں؟ تو بعض دلائل کی بنیاد پر اور بعض اسباب کی بنیاد پر کبھی کبھی یہ لوگ کیا ہے اصحاب مذہب کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور فتاوی و واقعات میں سب سے پہلی کتاب کس کی ہے؟ وہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے، جس کا نام ہے النوازل۔ ثم جمع المشائخ بعدہ کتباً آخر، پھر ان کے بعد بعض مشائخ نے دوسری کتابیں بھی جمع کی ہیں، جیسے کہ مجموع النوازل اور واقعات جو ناطفی کی ہے، اور الواقعات صدر الشہید کی۔ ثم ذکر المتاخرون هذه المسائل مختلطا غیر متمیزہ، پھر متاخرین علماء نے ان مسائل کو ایک ساتھ ذکر کیا بغیر امتیاز کیے ہوئے، یعنی مسائل ظاہر روایہ، مسائل نوادر، مسائل فتاوی ایک ساتھ سب ذکر کیا، سب کو الگ الگ کر کے یا ممتاز کر کے ذکر نہیں کیا، جیسا کہ فتاوی قاضی خاں میں ہے، والخلاصہ وغیرہما، اور خلاصہ وغیرہ میں ہے۔ ومیز بعضهم کما فی کتاب المحیط لرضی الدین السرخسی، اور بعض لوگوں نے اس کو ممتاز رکھا جیسا کہ المحیط جو امام رضی الدین سرخسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس میں ہے، یعنی تو بعض لوگوں نے ممتاز کر دیا اور بعض لوگوں نے ممتاز نہیں کیا۔ تو امام قاضی اعاذ علیہ رحمۃ و رضوان وغیرہ نے کیا ہے سارے مسائل کے طبقے جو ہیں ان کو الگ الگ امتیاز نہیں کیا، لیکن امام رضی الدین سرخسی علیہ رحمۃ و رضوان نے امتیاز کر دیا ہے کہ کون یہ ظاہر روایہ ہے، یہ نوادر ہے، اور یہ واقعات ہیں یا فتاوی ہیں۔ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مسائل الاصول، تو امام سرخسی علیہ رحمۃ و رضوان نے یعنی رضی الدین سرخسی سب سے پہلے مسائل اصول ذکر کرتے ہیں، پھر نوادر ذکر کرتے ہیں، پھر فتاوی ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ اس طرح سے ایک مفتی ایک عالم کے لیے کس قول پر فتویٰ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ نُسَخَ الْمَبْسُوط الْمَرْوِي عَنْ محمد متعددہ وَأَظْهَرُهَا مبسوط ابی سلیمان الجوزجانی۔ اب یہ یہاں پر ہوا کہ امام محمد کی جو مبسوط ہے کیا اس کے مختلف نسخے ہیں یا ایک ہی نسخہ ہے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ امام محمد سے جو مروی ہے مبسوط اس کے متعدد نسخے ہیں، اور ان میں سے سب سے ظاہر اور بہتر کیا ہے؟ ابو سلیمان جوزجانی کی مبسوط ہے، ان کا جو نسخہ ہے انہوں نے جو نسخ کیا ہے۔ اور جان لو کہ مبسوط کے نسخے جو امام محمد سے مروی ہیں متعدد ہیں، اور ان میں سے ظاہر اور واضح اور بہتر ابو سلیمان جوزجانی کی مبسوط ہے۔ وشرح المبسوط جماعت من المتاخرین مثل شیخ الاسلام بکر المعروف بخواہرزادہ ویسمى المبسوط الکبیر وشمس الائمہ الحلوانی وغیرہما، ومبسوطاتهم شروح فی الحقیقت ذکروها مختلطا بمبسوط محمد کما فعل شراح الجامع الصغیر مثل فخر الاسلام وقاضی خان وغیرہما، فیقال ذکرہ قاضی خان فی الجامع الصغیر والمراد شرحہ وکذا فی غیرہ۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مبسوط کی بہت سارے متاخر علماء نے شرحیں بھی کی ہیں، اور
یہ شرحیں اور متن عام طور سے ایک ساتھ ملا کر ذکر کی گئی ہیں۔ تو جب یہ بولا جائے کہ مبسوط شیخ الاسلام بکر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرح ہے، جیسے کہ جامع صغیر کی شرح کی گئی اور بولا یہی جاتا ہے کہ قاضی خاں کے جامع صغیر میں ہے، حالانکہ مراد جامع صغیر نہیں بلکہ اس شرح میں ہوتا ہے، اور ان کی طرح جب منسوب کیا جائے گا تو مراد ہوگا کہ شرح الجامع الصغیر۔ اور اس طرح کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مبسوط کو یا جامع صغیر کو اپنی شرح کے ساتھ کیا ہے ضم کر دیا، بالکل ممتاز نہیں کیا۔ وشرح المبسوط، اور متاخر علماء میں سے مبسوط کی متاخرین کی ایک جماعت نے شرح کی ہے، جیسے شیخ الاسلام بکر جو معروف خوارزادہ سے ہیں اور اس کا نام مبسوط کبیر رکھا جاتا ہے، اور شمس الائمہ حلوانی وغیرہ ہیں۔ وہ مبسوطاتہم شروح فی الحقیقت، اور ان کی مبسوطات جو ہیں حقیقت میں کیا ہیں، شرح ہیں، انہوں نے مبسوط محمد کے ساتھ اختلاط کے ذریعے ذکر کیا ہے، جیسا کہ شراح الجامع صغیر نے کیا، جیسے فخر الاسلام اور قاضی خان وغیرہ فیقال ذکرہ قاضی خان، تو کہا جاتا ہے کہ امام قاضی خان نے الجامع الصغیر میں ذکر کیا اور مراد ان کی شرح ہوتی۔ تو اسی طرح سے شیخ الاسلام بکر اور ان کے علاوہ شمس الائمہ حلوانی وغیرہ کی طرف جب منسوب ہو کہ انہوں نے اپنے مبسوط میں یہ مسئلہ ذکر کیا، تو اس سے مراد متن نہیں ہے امام محمد علیہ رحمہ کی، بلکہ یہ مراد ہے کہ یہ شرح المبسوط ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر کہا جائے کہ قاضی خان علیہ رحمہ نے اپنی جامع صغیر میں ذکر کیا ہے تو اس سے مراد یہ متن جامع صغیر نہیں ہے جو امام محمد علیہ رحمہ کی ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کی شرح میں آپ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ وَقَذَا فِي غَيْرِهِ، اور اسی طرح اس کے علاوہ میں بھی انتہا ملخصاً من شرح البری علی الاشباح، یہ بات ختم ہوئی اور یہ تلخیص ہے شرح البری علی الاشباح سے، اور شرح الشیخ اسماعیل نابلسی علی شرح الدرر سے ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج کے سبق میں، آج کے درس میں یہ جان لیا کہ ایک عالم محض کتاب پڑھ کے اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی بعض مشائخ سے علم حاصل کر کے فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ اگر فتویٰ دینا ہے، اس طرح کا کام کرنا ہے، تو ان کے اہل سے پہلے وہ تدریب حاصل کرے، اسے مہارت حاصل کرے، اس کے بعد ہی فتویٰ دے، ورنہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے کے زمانوں میں بھی لوگوں نے دیکھا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو مسائل حنفیہ ہیں وہ اس کے 3 طبقات ہیں، ایک ظاہر الروایہ، دوسرے نوادر، اور تیسرے فتاویٰ، اور کن لوگوں نے یہ جمع کیا، کن کی کتاب ہو، وہ بھی بالکل بات واضح ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اب آگے کے سبق میں ہم ظاہر روایہ اور روایت الاصول کے درمیان فرق کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فقہائے متقدمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔